بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہمارے تمام اسٹوڈنٹس اور تمام سننے والے دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور اپنے تمام سننے والوں کے لیے ہم جو سبق لے کے آئے ہیں اس کا موضوع ہے کہ وضو کے کتنے فرض ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم سبق ہے، ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے، اس لیے آخر تک پوری گفتگو سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا وضو کے فرض کیا ہیں۔ اور فرض جو ہے وہ ایسی ضروری چیز کو کہا جاتا ہے جس کے بغیر وہ ہونے والا عمل مکمل نہ ہو، یعنی لازمی اور ضروری کمپلسری چیز کو فرض کہا جاتا ہے۔ تو آپ سے عرض کرتے چلیں، اور آپ کی سکرین پہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ اب ان 4 فرضوں میں سے جو سب سے پہلا فرض ہے وہ ہے پورے چہرے کو دھونا۔ اب ویسے ہم اگرچہ جو ہے وضو ہاتھ دھونے سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں، لازمی چیزیں ہیں، اس میں سے ایک ہے کہ پورے چہرے کا دھونا، اپنے پورے چہرے کو واش کرنا، یہ اس کی پہلا فرض ہے۔ اب چہرہ کی حدود کہاں تک ہے؟ اب چہرہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن ہمارے جو شاگرد ہیں اکثر ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سامنے پانی اکثر مار کے آ جاتے ہیں منہ کے حصے پر، اور باقی چہرہ جو ہے وہ خشک رہ جاتا ہے، جس وجہ سے ہمیں انہیں دوبارہ وضو کا کہنا پڑتا ہے اور دوبارہ وضو کروانا پڑتا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے شاگرد ہیں اور باقی جتنے بھی احباب محبت سے میں سنتے ہیں، ان کے لیے عرض کر دوں کہ چہرہ کی جو لمبائی ہے، جہاں سے ہم نے اوپر سے شروع کرنا ہے، وہ جہاں سے ہمارے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، کھاڑی کے نیچے تک جو ہے وہ ہم نے اس جگہ کو دھونا، یہ لمبائی میں، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک۔ اب اس کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے یہ ساری دھونی ضروری ہے۔ تو اس لیے بجائے کہ سامنے جو ہے ہم پانی مار کے اور یہ سمجھے کہ ہمارا وضو ہو گیا ہے، میرے پیارے بھائی اور میرے عزیز شاگردوں، ضروری ہے کہ ہم پورے چہرے کو اچھے طریقے سے پانی بھر کے، یعنی اپنا جو ہاتھ ہے وہ بھر کے پانی لیں اور اس سے جو ہے اپنے منہ کو اچھے طریقے سے دھوئیں، تاکہ ہمارا پہلا فرض مکمل ہو۔ اگر یہ فرض پہلا مکمل ہوگا تو تب ہی ہمارا قرآن پاک پڑھنا، تب ہی نماز پڑھنا، تب ہی جو ہے مکہ مدینہ کا سفر، حج کرنا اور نیکی کے کام جو ہے وہ قابل قبول ہوں گے۔ اسی طرح آگے جو دوسرا فرض ہے وہ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ اب اس میں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی دیکھا جاتا ہے اکثر کہ لوگ جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر پانی ڈالتے اور پیچھے کی طرف پانی بہا دیتے ہیں، اور اکثر جب ان کی کونی کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، پیچھے والی جو ہڈی ہوتی ہے بیک سائڈ والی، وہ دیکھی جاتی ہے تو وہ خشک ہوتی ہے، کیونکہ ہماری عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو کے یہ فرض ہیں، یہ سنتیں ہیں، بس انہیں وضو سکھا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی زبانی کلامی کہ ہاتھ دھو لو، کلی کر لو، ناک میں پانی، منہ دھونا۔ اب منہ یہ نہیں پتہ منہ کتنا دھونا ہے، کونیاں بتا دی جاتی ہیں، لیکن اس میں ہم اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ ہم نمازیں بغیر وضو کے پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت اپنی طرف سے وضو بھی کیا ہو، لیکن وہ جب فرض ادا ہی نہیں ہوا تو پھر کس طرح ہمارا قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے ثواب کا باعث بنے گا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم برتن سے وضو کر رہے ہیں تو آگے سے جو پانی ڈالنا شروع کریں اور کونیوں تک، اور اسی طرح اگر نل وغیرہ ٹوٹی کسی نلکے کے نیچے کر رہے ہیں وضو تو اپنے بازو کو نیچے کر دیں،
اور اسے اچھے طریقے سے ایک دفعہ کم از کم دھو لیں، تاکہ ایک بال بھی خشک نہ رہے، پوری کونی تک، پیچھے بیک سائڈ تک، اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ بے شک پانی بہاتے رہیں۔ اسی طرح تیسرا جو فرض ہے آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی چل رہا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب چوتھائی سر آپ کو کس طرح سمجھ آئے گا، تو علماء کرام نے ثانی کے لیے بیان کیا ہے، ایک اندازہ مسلمان بھائیوں کو دیا ہے کہ جتنا کسی کا ماتھا ہوتا ہے، ماتھے کی چوڑائی ہوتی ہے، اس کے مطابق انسان کا چوتھائی سر کا حصہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے اپنے ہاتھ گیلے کیے پانی سے اور چوتھائی سر کے حصے پر صرف ہاتھ پھیر دیا، تبھی اس کا وضو ہو جائے گا، یہ فرض ہے۔ اب پورے سر کا مسح کرنا، کانوں گردن کا، وہ آگے جب وضو کے ہم سنتے پڑھیں گے تو اس میں اس کی تفصیل ہم عرض کر دیں گے۔ اور سب سے جو آخری ہے فرض، وہ ہے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اسے پنجابی میں گٹے بھی کہا جاتا ہے، اس سمیت دھونا یہ ضروری اور جو ہے نا وہ لازمی ہے۔ تو اس میں بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو لوگ موٹے ہوتے ہیں، جن کا جسم بھاری ہوتا ہے، انگلیاں آپس میں پاؤں کی بالکل جڑی ہوتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کے لیے خلال کرنا وہ بھی ضروری اور لازمی ہے۔ یعنی انگلیوں میں پانی، انگلیوں میں جو ہے اپنی ہاتھوں کی انگلیاں مارے یا ان انگلیوں کو کھلا کر کے پانی اندر داخل کرے، کیونکہ بعض لوگ جو تھوڑی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، موٹاپا جنہیں آیا ہوا ہوتا ہے، وہ ان کی انگلیاں بالکل ساتھ چمڑی ہوئی ہوتی ہیں، بالکل ملی ہوتی ہیں آپس میں، تو اس صورت میں پھر پانی نہیں جاتا۔ اس لیے جو ہمارے تھوڑے موٹے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں، ان کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ جب وضو کریں تو اپنی انگلیوں کو بالکل کھولیں اور کھول کر اوپر سے پانی ڈالیں، تاکہ ان کے پاؤں کی جو انگلیاں ان کے اندر پانی جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ تو یہ ہیں وضو کے فرض۔ اب یہ نیکی کا پیغام ہے، نیکی کا میسج ہے۔ جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ وضو صحیح نہیں کر رہے اور پھر نماز میں جا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ان کا وضو ہی صحیح نہیں، تو وضو صحیح نہیں ہوگا تو قرآن پاک ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں، وہ ثواب کہاں سے ملے گا؟ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور پھر ہر قدم پہ گھر سے آتے ہوئے نیکیاں ہیں۔ لیکن اگر وضو ہی صحیح نہیں ہے تو پھر کس طریقے سے وہ نماز ہمارے مسلمان بھائی کی ہوگی؟ تو اللہ ہم کو علم دین سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ نیکی کا پیغام سن کے آگے اللہ ہمیں پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام سٹوڈنٹ اس ویڈیو کو خود بھی سنیں اور اپنے دوسرے عزیز و اقارب رشتہ داروں سے شیئر کریں، اور دوسرے جو مسلمان بھی ہمیں سنتے ہیں وہ اس نیکی کے پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ جس آدمی تک یہ نیکی آپ پہنچائیں گے، اس کا ثواب، اگر وہ اس کا وضو صحیح نہیں تھا، وہ اب صحیح وضو کرنے لگ پڑا ہے، تو اس کا ثواب یقیناً آپ کو ملے گا۔ اس لیے اس نیکی کے کام میں، اس اچھے کام میں ہماری مدد کیجیے، اور ہمارے پیغام کو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر کے، واٹس ایپ سٹیٹس پہ لگا کے، اور اپنے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ شیئر کر کے، یہاں تک اگر کوئی یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے یوٹیوب کسی کا چینل ہے اس پہ لگانا چاہے تو وہاں بھی لگانے کی ہماری طرف سے اجازت۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک تمام سننے والوں کو ہماری طرف سے اللہ حافظ۔